أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے، شاء جس کا جی چاہتا ہے، ذکرہ اسے یاد کر لے، اس نصیحت کو حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ اور یہ قابل احترام صحیفوں میں ہے. قرآن اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے. مرفوعات مطہرہ جو بلند و بالا اور پاکیزہ ہے. بِأَيْدِي سَفَرَہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ جو بڑے عزت والے، معزز اور نیکوکار ہیں. نزول قرآن کے دوران اس کی حفاظت کا ذکر اللہ رب العزت کے اس فرمان عالی شان میں موجود ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا. اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک دوسرے مقام پر یہ فرمان بھی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کر لے. پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے. نزول قرآن کے بعد حفاظت کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی محافظت کا، اس کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم خود ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. اس قرآن کے نازل کردہ ہم ہی ہیں. ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے نزول کا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس کے نازل کردہ ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں.
یہ اللہ ہی کی حفاظت کا نتیجہ ہے قرآن پر۔ اپنی قرآن آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اپنی اصل شکل میں ہے اور باقی رہے گا۔ جیسے بلند و بالا ناقابل عبور پہاڑ اور وہ غالب مقتدر ہے جس کی حفاظت گاہ میں کوئی داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکا، وہ ہر کوشش جو اسے بدلنے کے لیے کی گئی اس کی، ہر انسان کی، ہر بادشاہ کی، ہر کوشش کرنے والے کی کوشش اللہ نے ناکام اور نامراد بنا دی۔ ایک حرف کی بھی تبدیلی کوئی نہیں کر سکا قرآن مجید کے اندر، اور نہ قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ اس کی محافظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا تھا قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن نہایت معزز ہے، کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسے بس پاک ہی ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ لوگ اسے چھوتے ہیں، لا یمسہ، نہیں اس کو چھونا چاہیے، الا المطہرون، مگر پاکیزگی کی حالت میں۔ انسان جب ناپاک ہو تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ منع ہے اس کو ہاتھ لگانا۔ جب پاکیزہ ہو، طاہر مطہر ہو، پاکیزگی کی حالت میں اس کو چھو سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 نیکیاں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں انسان کو فرماتے ہیں، اور نبی کائنات نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ، لام علیحدہ اور میم علیحدہ حرف ہے۔ جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور جتنا انسان کا زیادہ خلوص ہوگا اتنی زیادہ نیکیوں کے انبار بہت زیادہ اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بڑھا کر لکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اور دن رات اپنے اس قرآن کے ساتھ وابستگی رکھنی چاہیے، قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے سکھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبرنا وقنا عذاب الحشرنا وقنا عذاب الميزان. اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما. اے میرے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جو مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں مرد حضرات عورتیں بچے بوڑھے جوان جو بھی گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اے میرے اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مقروض ہیں ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے میرے اللہ جن کو اولاد دی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ جن کو بیٹے نہیں دیے ان کو بیٹے عطا فرما. اے میرے اللہ جن کو بیٹیاں نہیں دی ان کو بیٹیاں عطا فرما. اے میرے اللہ اولادوں کو ہدایت نصیب فرما. اولادوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے میرے اللہ اولادوں کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. کشمیریوں فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما. اے میرے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد فرما. اسرائیل کو نیست و نابود فرما. جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں میرے اللہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما. تمام نمازیوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو ہمارا یہ درس قرآن دینا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.